السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت اسلام آباد میں بڑے پھٹے پڑے ہیں، بڑی کھپ پڑی ہوئی ہے اور بہت گند ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں. سپریم کورٹ کے اندر جو ہے آج کافی فاضل وکلا جو ہیں وہ بہت اپسیٹ ہیں. سپریم کورٹ میں مجھے لگتا ہے کہ اب باقاعدہ اس کے اندر بھی یا اس کے وکلا کے اندر بھی پولرائزیشن ہو گئی ہے، یا وہ اس طرف ہیں یا وہ اس طرف ہیں، کوئی نیوٹرل ہو کے بیچ میں ہو کے بات ہی نہیں کر رہا. اب کل رات کو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی صدا جو ہے اس کو مسترد کر دیا تھا اور ایک عجیب سا ریمارک دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، جو میری سمجھ سے بالا تار ہے، بلکہ کسی کو بھی سمجھ آئے تو مجھے ضرور سمجھائے گی. جب انہوں نے کہا کہ یہ اتنا قانونی مسئلہ نہیں، اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اتنا کوئی گمبھیر کمپلیکس مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے فل کورٹ بینچ بنائی جائے. تو دو سوال یہاں پہ تو فوری طور پہ میرے ذہن میں آئے. میں نے کہا کبھی زندگی ہوئی تو میں آنریبل چیف جسٹس صاحب سے پوچھوں گا کہ سر اگر اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا یا اتنا کوئی قانونی مسئلہ نہیں تھا تو رات کو 12 بجے کیوں عدالتیں کھل گئی تھیں؟ پھر نارمل ٹائم پہ کھلتی، پھر دوسرے دن کھلتی. لوگوں کو جس طرح لوگوں کے لیے ہوتا ہے اب باقی کیسز کے لیے ہوتا ہے، اگر یہ بھی اتنا ہی غیر اہم کیس تھا. اور دوسری بات ہے کہ پھر 3 ممبر بینچ کیوں آپ نے اس میں بنا دیا اور خود آپ اس میں آ گئے. آپ اس کی سربراہی کریں، یعنی کہ پاکستان کا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ خود ایک 3 ممبر بینچ کی سربراہی کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو پھر بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہو جاتا ہے. وہ کوئی ان امپورٹنٹ کیس تو نہیں ہو سکتا. آپ کا وقت ہمیں پتہ ہے بڑا قیمتی ہے، آپ کی ایکسپرٹیز بڑی قیمتی ہے، تو ہر کیس میں تو نہیں آ پائیں گے. تو جب آپ نے یہ دونوں باتیں کر دی تو پھر وہ ہمارے لیے اہم بھی ہے اور ہمارے لیے پیچیدہ بھی ہے اور اتنا کو آسان نہیں. بہرحال اپوزیشن نے کل یہی کہا تھا نا کہ جی اگر انہوں نے فل بینچ نہ بنایا تو ہم بوائیکاٹ کر دیں گے. تو آج صبح کو اپوزیشن کے وکلاء نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ہم اس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں. اب سپریم کورٹ جو ہے اس نے کہہ دیا کہ جی ہم تو اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو آج ہم ہیئرنگ کریں گے اور پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. تو عرفان قادر صاحب جو ہیں دوسری طرف سے کاؤنسل، وہ ذرا اس پہ کافی جذباتی ہیں اور انہوں نے سخت الفاظ کا انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے کیونکہ آپ نے ریجیکٹ کی ہے ہماری پٹیشن. تو قانون کے مطابق ہمیں ایک ریویو کا حق ہے. تو ابھی ہم ریویو اور اس کے لیے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 5 دن ہوتا ہے، 10 دن ہوتا ہے، 15 دن ہوتا ہے، جو بھی آپ کو وکلا بتا سکتے ہیں. تو ایک ریویو پٹیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹائم جب تک لیپس نہیں ہوتا آپ اس کا فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے ریویو دینا ہے. یعنی ہم نے اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ریویو پٹیشن کرنی ہے. تو اب عدالت کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انفارمڈ نہیں ہے عدالت اس کے بارے میں. تو اب جب ریویو پٹیشن ہوگی تو پھر آگے اس کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ ریجیکٹ ہوگی تو پھر اب یہ نارمل کیس جو ہے جس کے پرویز لائی صاحب کا اس کی سنی جائے گی. اگر عدالت اس سے پہلے وہ کر لیتی ہے اور ریویو پٹیشن نہیں لگنے دیتی تو بقول عرفان قادر صاحب کے کہ یہ تو آپ بلڈوز کر رہے ہیں، اپنی خواہشات آپ بلڈوز کر رہے ہیں. یہ آئین تو اور قانون جو ہے وہ تو ہمیں پورا حق دیتا ہے کہ ہم آپ کے فیصلے کو ریویو کروائیں، ہم اس کو چیلنج کریں کہ ہم اس کو نہیں قبول کر رہے اور اس پہ ہمیں رائٹ ہے. تو بہرحال اب یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہو رہی ہے. مین وائل کیا ہوگا کہ فرض کرے ریویو پٹیشن کے لیے اپلائی ہوتا ہے، ریویو پٹیشن لگ جائے گی، شاید اسی دن لگ جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن جو ہے 4-5 دن لے لیں بنانے کے لیے، جو ان کو میکسیمم ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ کیا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کو یوٹیلائز کریں. جب اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو چودھری شجاعت تب تک الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ یہ ایسا کریں کہ یہ ان لوگوں کو تو آپ ڈی سیٹ کریں جنہوں نے میری انسٹرکشنز کے باوجود یہ ووٹ دیا اور جا کے پرویز لائی کو دیا. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ فوری طور پہ اتنی جلدی فیصلہ کرتا ہے جتنا عمران خان کی اپلیکیشن پہ ہوا تھا اور انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا تھا. تو پھر ایک نیا کرائسس آ جائے گا اگلے 8 سے 10 دن کے اندر کہ ابھی ریویو ہو رہا ہوگا یا ہونے والا ہوگا اور اس سے پہلے ان ساروں کی وہ ڈی سیٹ ہونے کی خبر آ جائے گی. اب پھر نئے سرے سے معاملہ شروع ہوگا کہ کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس ایشو ہے اور یہ جو ہے آنے والے دن جو ہیں سپریم کورٹ کے لیے بڑی آزمائش والے ہیں کیونکہ جتنی آنریبل ایسوسیشنز ہیں، سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے، پنجاب بار ہے، یہ ساری جتنی بھی ہیں بار ایسوسیشنز، انہوں نے جناب چیف جسٹس صاحب کو جا کے بڑی مدوانہ درخواست کی تھی کہ جناب نہ صرف یہ کہ
جتنے بھی اس وقت ججز موجود ہیں، ہو سکتا ہے ججز چھٹی پہ ہوں، تو جتنے بھی ججز موجود ہیں پاکستان میں، آپ ان پہ مشتمل ایک بینچ بنا لیں اور خود آپ اس سے ریکلوز کر جائیں گے تو آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کے لیے جو عقیدت ہے اس میں بہت بڑا یعنی قدآور اضافہ ہو جائے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اس سے انکار کر دیا۔ تو میں اب سپریم کورٹ بار کے سابق 2-3 صدور سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ پرسنل ہے سارا معاملہ۔ اب جب خدا نخواستہ سپریم کورٹ بار کے عہدیدار جب یہ کہنا شروع ہو جائیں تو وہ سپریم کورٹ کے لیے بہت ہی بڑا ایک ٹیسٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ساکھ بھی بچا کے رکھنی ہے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا پتہ نہیں 138 ہے یا 130 ہے جوڈیشری کا نمبر جو ہے پوری دنیا میں، تو انصاف دینے کے معاملے میں۔ اب اس طرح کے فیصلے اگر آتے ہیں تو یہ پتہ نہیں 140 پہ جائے گا کہ 122 پہ آئے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، یا اس وقت سپریم کورٹ بتائے گی اس کا جواب کہ وہ اپنے آپ کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔